السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، حدیث موانان کی بحث چل رہی ہے اور اس سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ نے کئی سندوں کے حوالے سے کچھ مثالیں ذکر کی تھیں کہ ایک راوی کبھی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور کبھی اپنے شیخ کے شیخ سے روایت کرتا ہے، اپنے شیخ کو ترک کر دیتا ہے، لیکن راوی چونکہ مدلس نہیں ہوتا ہے تو یہ ظن غالب ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنے شیخ سے بھی سنا ہو اور اپنے شیخ کے شیخ سے بھی سنا ہو، لہٰذا وہ کبھی سند کو عالی بناتے ہوئے اپنے شیخ کو حذف کر دیتا ہے اور اپنے شیخ کے شیخ سے روایت کرتا ہے، اور کبھی سند کو نازل رکھتا ہے یعنی پست رکھتا ہے اور روایت کرتا ہے اپنے شیخ سے، پھر وہ شیخ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں۔ تو ان دونوں طرح کی روایات کو محدثین نے متصل قرار دیا ہے۔ اسی طرح کی مثال امام مسلم اور ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے، وروى الزهري وصالح بن ابی حسان عن ابی سلمہ عن عائشہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم فقال يحيى بن ابی كثير في هذا الخبر في القبلة اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبلها وهو صائم۔ دیکھیے، اس میں ذکر کیا گیا ہے ایک مسئلے کا، پہلے مسئلے کا ذکر کر دوں۔ یہ ابن شہاب زہری صالح بن ابی حسان ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں اور ابو سلمہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اپنی بعض بیویوں کا اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ دیکھیے، یہ قبلہ یقبل تقبیل، بوسہ لینا، القبلہ اسی کا اسم مصدر ہے۔ تو روزے کی حالت میں بیویوں سے بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آدمی بوسہ لے لے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور بوسہ لیتا رہے، تو اگر بوسہ لے لے تو آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ آدمی کا وضو ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے وضو کے بارے میں۔ بعض ائمہ کے نزدیک بیوی کو بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قرآن کریم میں جو آیا ہے او لامستم النساء، لامستم کو چھونے کے معنی میں لیا ہے، بوسہ لینے کے معنی میں لیا ہے، مگر وہاں لامستم جامعتم کے معنی میں ہے۔ خیر، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات اور میں وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے حالات کے پیش نظر فتویٰ دیتے تھے، فرماتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان آپ سے پوچھتا تھا تو آپ اس کو روزہ کی حالت میں بوسہ لینے سے روکتے تھے، یا اس کو بوسہ لینے سے روکتے تھے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یعنی بوسہ سے لے کر کے بات کہیں آگے نہ نکل جائے۔ لیکن نوجوانوں کے علاوہ جو ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے ہوتے تھے، آپ ان کو بوسہ لینے کی اجازت دیتے تھے، اس لیے کہ انہیں کنٹرول ہوتا تھا اپنے نفس پر۔ عائشہ خود کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنے والا ہے۔ بہرحال ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو یہ روایت ہے عن ابی سلمہ عن عائشہ۔ یہ بن کثیر نے کہا اس حدیث کے بارے میں جو قبلہ کے بارے میں، یعنی بوسہ کے بارے میں ہے، کیا روایت کیا؟ دیکھیے، یہ بن کثیر کہتے ہیں اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن
ان عمر بن عبد العزیز اخبرہ ان عروۃ اخبرہ ان عائشۃ اخبرتہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سند دیکھ رہے ہیں. یا بن کثیر کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ عمر بن عبد العزیز نے انہیں خبر دی کہ عروہ نے انہیں خبر دی کہ عائشہ نے انہیں خبر دی کہ اللہ کے رسول بوسہ لیتے تھے, روزے سے ہوتے تھے. دیکھیے پہلی سند میں کیا تھا, یہ ابن شہاب زہری صالح بن ابی حسان نے روایت کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے, اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں عائشہ سے. لیکن دوسری سند میں وہی بوسہ لینے کا واقعہ ہے, تو یا بن کثیر روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے, ابو سلمہ روایت کرتے ہیں عمر بن عبد العزیز سے, وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے, عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. دیکھ رہے بعد کی سند کتنی لمبی ہو گئی ہے. یعنی پہلی سند میں ابو سلمہ ڈائریکٹ عائشہ سے روایت کرتے ہیں, اور دوسری سند میں ابو سلمہ روایت کرتے ہیں عمر بن عبد العزیز سے جو تابعی ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے جو صحابی ہیں, عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے. وہی حدیث قبلہ ہے. اب دیکھیے ان دونوں سندوں پہ غور کیجیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو سلمہ نے عائشہ سے بھی سنا ہے, اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سنا ہے عمر بن عبد العزیز سے, انہوں نے عروہ سے, عروہ نے عائشہ سے. تو کبھی ایسا ہوا کہ ابو سلمہ نے عمر بن عبد العزیز اور عروہ کا واسطہ حذف کر کے ڈائریکٹ عائشہ سے روایت کیا ہے, اور کبھی ابو سلمہ نے عائشہ سے روایت کیا ہے. چونکہ ابو سلمہ مدلس راوی نہیں ہے اور عائشہ کا زمانہ ان کو ملا ہے, معاصر ہے اور لقاء ممکن ہے, اس لیے اس سند کو بھی محدثین نے متصل قرار دیا ہے, منقطع یا مرسل نہیں قرار دیا ہے. ورنہ علی بن مدینی وغیرہ کا معاملہ اگر ہو تو ان ابی سلمہ ان عائشہ کو مرسل قرار دے دیں, یعنی منقطع بنا دے اس کو. آگے کی روایت ہے, ایک اور مثال دیتے ہیں. روى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دینار عن جابر. غور کیجیے گا اس پر. ابن عیینہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے, عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں جابر سے. جابر کہتے ہیں اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل ونہانا عن لحوم الحمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھلایا یا ہم کو کھانے کی اجازت دی گھوڑے کے گوشت, اور ہم کو روکا گدھوں کے گوشت سے. جمہور ائمہ اور محدثین کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے. اس پر جمہور ائمہ اور محدثین کے اتفاق ہے, سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اکل لحوم الخیل مکروہ, یعنی گھوڑے کے گوشت کھانا مکروہ ہے, اس لیے کہ وہ سواری کے کام آتا ہے. لیکن جمہور ائمہ اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے, اور آپ نے روکا ہم کو گدھوں کے گوشت کھانے سے. گدھے کے گوشت کی حرمت اور متاع کی حرمت یہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہوئی ہے, تو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے, اس کے خلاف کوئی رائے مجھے معلوم نہیں ہے. تو دیکھیے یہ حدیث ہے, اس حدیث کو روایت کیا فرواہ حماد بن زید عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وہی روایت کی ہے حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے, اور عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں محمد بن علی سے, محمد بن علی روایت کرتے ہیں جابر سے. دیکھیے پہلی سند میں کیا تھا کہ ابن عیینہ وغیرہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے, اور عمرو بن دینار جابر سے روایت کرتے ہیں.
یعنی عمرو بن دینار جابر کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے ذریعے سے روایت ہے، لیکن وہی روایت اکل لحوم خیل اور حرمت لحوم حمر کی حماد بن زید روایت کرتا ہے عمرو بن دینار سے، اور عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں محمد بن علی سے، محمد بن علی روایت کرتے ہیں جابر سے۔ یہاں دیکھیے عمرو بن دینار اور جابر کے بیچ میں محمد بن علی کا واسطہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عمرو بن دینار نے وہ روایت جابر سے بھی سنی ہو اور عمرو بن دینار نے وہ روایت محمد بن علی سے بھی سنی ہو، تو کبھی انہوں نے ڈائریکٹ روایت کیا ان عمرو بن دینار ان جابر، اور کبھی عمرو بن دینار نے ذکر کر دیا محمد بن علی کا، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں۔ تو پہلی سند عالی ہے اور دوسری سند نازل ہے۔ اگر سلسلے سند میں روات و رجال کم ہوں اس سند کو عالی کہا جاتا ہے، اور سلسلے سند میں روات و رجال زیادہ ہوں تو اس کو نازل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے محدثین نے دونوں سندوں کو متصل قرار دیا ہے۔ اگر معاملہ علی بن مدینی کے نقطہ نظر کا ہو تو ان عمرو بن دینار اور ان جابر کو مرسل یا منقطع ماننا چاہیے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ وَهَذَا النَّوْعُ فِي الرِّوَایَاتِ كَثِيرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ، اس طرح کی روایات بہت ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے، ہم نے جو کچھ ذکر کر دیا ہے اس میں سے کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، اس میں کفایت ہے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اس پر تبصرہ امام مسلم کرتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَهُمْ وَصَفْنَا قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِي قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمُوا الْاحْتِجَاجَ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقْلُوا الْأَخْبَارَ۔ اگر علت و سبب وہی ہے ان لوگوں کے نزدیک ہم نے جن کی بات بیان کی ہے اس سے پہلے فساد حدیث اور تضعیف حدیث کے بارے میں، کہ جب معلوم نہ ہو کہ راوی نے سنا ہے مروی عنہ سے کچھ، تو یہ علت کیا ہے اس میں علت کیا ہے؟ ارسال کا ممکن ہونا۔ تو جب علت ہے ان لوگوں کے نزدیک جن کا ہم نے قول ذکر کیا اس سے پہلے فساد حدیث اور تضعیف حدیث کے بارے میں، جب معلوم نہ ہو کہ راوی نے سنا ہے مروی عنہ سے کچھ، کیا علت ہے؟ امکان ارسال۔ اگر امکان ارسال علت ہے، یہ کانت العلتوں کی خبر ہے امکان الارسال، تو کہتے ہیں کہ لازم ہے اس کے لیے احتجاج کو ترک کر دینا، استدلال کو ترک کر دینا، فی قیاد قولی، اپنی قول کے مطابق، بے روایت میولم، یہ اس روایت سے استدلال چھوڑ دینا جس کے بارے میں جانا جائے کہ اس نے سنا ہے ممن روان ہو، جس سے روایت کیا ہے، تو استدلال کو چھوڑ دے مگر بے نہیں اس خبر کے بارے میں جس میں سما کا ذکر ہو یا علاقہ کا ذکر ہو۔ یعنی ایک راوی مروی عنہ سے جو روایت کر رہا ہے، اگر معلوم ہو کہ بھئی اس ایک روایت میں راوی کا سما یا لقاء مروی عنہ سے ثابت ہے، تو اس سے تو استدلال کرے وہ، لیکن اس کے علاوہ اور دوسری احادیث سے استدلال اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے وضاحت کی ہے اس سے پہلے ان ائمہ سے جنہوں نے احادیث نقل کی ہیں، انہم کانت لہم تارات یرسلون فی الحدیث، کہ ان کی مختلف حالات ہوتے ہیں کہ جن میں وہ حدیث کو مرسل بیان کرتے ہیں، ولا یذکرون من سمعوہ منہ، ذکر نہیں کرتے ہیں اس راوی کا جس سے سنا ہے، وہ تارات ینشطون فیہا، اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ نشیط ہوتے ہیں، موڈ فریش ہوتا ہے، تو فیصلون الخبر علی ہیئت ما سمعوا، تو وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں اسی کے مطابق جیسا کہ سنا۔
تو خبر دیتے ہیں اس میں نزول کے ساتھ، ان نزلوا اگر نزول اختیار کرنا چاہیں، اور صعود اور علو کے ساتھ اگر صعود اور علو اختیار کرنا چاہیں. یعنی یہ ایک رواج ہے محدثین کے یہاں کہ کبھی کبھی سند بیان کرنے میں نزول اختیار کرتے ہیں، سند کو لمبی کر دیتے ہیں، اور کبھی علو اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے شیخ کے شیخ کا ذکر کر دیتے ہیں، شیخ کو حذف کر دیتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنے شیخ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تشریح کی اس کی ان کی طرف سے. وما علمنا احدا من ائمۃ السلف، اور ہم نے نہیں جانا ائمہ سلف میں سے کسی کو، ممن یستعمل الاخبار جو احادیث کو کام میں لاتے ہیں، ویتفقد صحت الاسانید وسقمها، اور اسانید کی صحت اور ضعف کا جائزہ لیتے ہیں، جیسے ایوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعیب بن حجاج، یا بن مالک، عبدالرحمن بن مہدی، ومن بعدهم من اہل الحدیث، اور محدثین میں سے ان کے بعد، کہ انہوں نے فتشوا عن موضع السماع، کہ انہوں نے تلاش کیا ہو سماع کا مقام ان سندوں میں جیسا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے. ہم نے جس کی بات اس سے پہلے ذکر کی، یعنی علی بن مدینی وغیرہ نے جو کہا ہے کہ وہ تمام اسانید میں یہ ہر سند میں سماع کو تلاش کیا جائے گا، ایسا لوگ تلاش نہیں کرتے ہیں. یہ جن محدثین کا نام ذکر کیا گیا، ان محدثین نے لقا کی تلاش یا سماع کی تلاش وہاں کی ہے جہاں کوئی راوی مدلس ہو، اپنے شیخ کو حذف کر دیا کرتا ہو، ورنہ ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ اس راوی نے اپنے شیخ سے بھی سنا ہوگا اور اپنے شیخ کے شیخ سے بھی سنا ہوگا. وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جنہوں نے اسانید میں سماع کا جائزہ لیا ہے، ان کا جائزہ لینا روات حدیث کے سننے کا، ممن روانہم جن سے روایت کی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے اذا کان الراوی ممن عرف بالتدلیس فی الحدیث، جب راوی ان لوگوں میں سے ہو جو حدیث میں تدلیس میں معروف ہو اور اس میں اس کو شہرت حاصل ہو. فحینئذ یبحثون عن سماعہ فی روایتہ، تب ایسی صورت میں وہ اس کی روایت میں سماع کو تلاش کرتے ہیں. ویتفقدون ذلک منہ، اور اس کی جستجو کرتے ہیں، کہ تنزع عنہم علت التدلیس، تاکہ ان سے تدلیس کا سبب زائل ہو جائے. فمن ابتغى ذلك من غیر مدلس، تو جو شخص تلاش کرے اس کو غیر مدلس سے، اس طریقے پر جس کا گمان کیا اس شخص نے، ہم نے جس کی بات نقل کی ہے. امام مسلم کہتے ہیں فما سمعنا ذلك عن احد ممن سمعنا، ہم نے وہ بات نہیں سنی ہے کسی سے بھی ہم نے جن کا نام لیا ہے اور یا جن کا نام نہیں لیا ائمہ کرام میں سے. خلاصہ یہ ہے کہ جو ائمہ حدیث ہیں انہوں نے لقا کی تلاش یا سماع کی تلاش اس راوی کے بارے میں کی ہے جو راوی تدلیس میں معروف نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کے اوپر تدلیس کا بدنما داغ نہیں ہے. تو وہاں وہ لوگ امکان لقا یا ثبوت لقا تلاش نہیں کرتے. ہاں اگر کسی راوی کے اندر تدلیس پائی جاتی ہو اور وہ ان سے روایت کرے تو البتہ ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس نے ان سے نہیں سنا ہوگا. میں یہ بتا دوں طلبہ کو، تدلیس کا معنی ہے چھپا دینا، اور تدلیس کی کئی قسمیں ہیں اصول حدیث میں، طلبہ پڑھیں گے. ایک ہے تدلیس الشیوخ، یعنی استاذ کو حذف کر دینا. تو بعض راویوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے استاذ کو حذف کر دیا کرتے ہیں، اور اس کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے وہ اپنے استاذ کا ذکر کر دیتے ہیں، اپنے استاذ کو حذف کر دیتے ہیں. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا استاد مجروح ہو، ضعیف ہو، تو وہ آدمی اپنے شیخ کا نام حذف کر دیتا ہے
تاکہ لوگوں میں بدنام نہ ہو جائے کہ دیکھیے وہ ضعیف راوی سے روایت کرتے ہیں، لہٰذا وہ راوی اپنے استاذ کے استاد سے روایت کرتا ہے۔ تو تدلیس کے کئی اسباب ہیں، یہ تدلیس الشیوخ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث معنان میں راوی اور مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں، امکان لقاء ہے، اور راوی مدلس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو محمول کریں کہ اتصال پر، یعنی وہاں لقاء کی تلاش نہیں کی جائے گی، سماع کی جستجو نہیں ہوگی۔ لیکن علی بن مدینی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، راوی مروی عنہ بھلے ایک زمانہ کے ہیں، لقاء ممکن ہے، راوی مدلس نہیں ہے، پھر بھی اگر یہ کم از کم ایک بار لقاء کا ثبوت نہیں ہے تو اس راوی کی ان روایات کو جو بذریعہ ان روایت کرے اس کو محمول کریں کہ انقطاع و ارسال پر۔ تو یہ نقطہ نظر جمہور محدثین کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ ظن غالب کا ہے، اور ظن غالب سے کام تو علی بن مدینی بھی لیتے ہیں۔ علی بن مدینی وغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے زید نے خالد سے زید کی ملاقات خالد سے ایک بار ثابت ہے، اور زید نے خالد سے روایت کی ہے، لیکن جس حدیث کی روایت میں زید کی ملاقات خالد سے ثابت ہے بھائی اس کو متصل مانو، لیکن جن روایات میں خالد سے زید کی ملاقات کا ثبوت نہیں ہے تو علی بن مدینی کے قول کا تقاضا یہ ہے کہ اور دوسری روایات میں یہ تدلیس کی شبہہ کی وجہ سے اس کی روایت کو یہ منقطع یا مرسل قرار دے دیا جائے، لیکن ایسا وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس ظن غالب کی بنیاد پر کہ راوی کی ملاقات مروی نے اس کو کم از کم ایک بار تو ہے، لہذا اس کی تمام مرویات کو ہم متصل اور مسند مانیں گے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ اگر ارسال و انقطاعی کی علت کا شبہ ہے تو بینی اس ایک خاص حدیث میں جس میں لقاء کا ثبوت ملتا ہے ٹھیک ہے، اس کو متصل مانیے، اور جس میں لقاء کا ثبوت نہیں ہے اس کو تو منقطع اور مرسل ماننا چاہیے۔ مگر وہاں ظن غالب سے کام لیتے ہیں علی بن مدینی وغیرہ، تو کہا جائے گا کہ بھائی اگر راوی کسی سے روایت کرتا ہے اور دونوں میں لقاء ممکن ہے، ایک زمانہ کے ہیں اور راوی مدلس نہیں ہے، تو یہاں بھی ظن غالب سے کام لینا چاہیے کہ راوی کی ملاقات اسے ضرور ہوئی ہوگی تبھی راوی نے اس سے روایت لی ہے۔ تو یہ امام مسلم نے یہاں بحث تھوڑی سی ختم کر دی ہے، اور آگے پھر اسی سلسلے کو امام مسلم دوسرے انداز سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ کچھ مثالیں اسی دے رہے ہیں کہ فلاں تابعی نے صحابی سے روایت کی ہے لیکن وہ معاصر ہیں، وہ مدلس بھی نہیں ہے، مگر ان کی لقاء کا ثبوت نہیں ہے، سماع کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ان تمام روایات کو محدثین متصل اور مسند مانتے ہیں۔ آگے اس طرح کی مثالیں امام مسلم ذکر کر رہے ہیں، اور آج اسی بھی اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔